हमारे NNS सूफी नेटवर्क चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले दिनों से हम अल्हम्दुलिल्लाह औलियाउल्लाह की सवाने हयात को समाअत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में एक बहुत ही नसीहत आमोज़ वाक़या किसी ने क्या खूब कहा है कि जब कभी किसी आलिम दीन की बारगाह में जाए तो अपनी ज़बान को संभाल कर रखे, और जब कभी किसी अल्लाह वाले की बारगाह में हाज़िरी दे तो अपने दिल को थामे रखे, इसलिए कि औलिया अल्लाह जो हुआ करते हैं वो इंसान के ज़ाहिर को भी देखते हैं और बातिन को भी देखते हैं। उलमा इकराम का एक अपना वक़ार अपनी जगह पर है, और औलिया अल्लाह के ताल्लुक़ से हमें निहायत ही होशियार रहना चाहिए, इसलिए कि ये बारगाहें बड़ी मुक़द्दस और बाअदब हुआ करती है। जो इन बारगाहों के अंदर अदब से पेश होते हैं वो अपने वक्त के अल्लाह के मुक़र्रब बंदे हुआ करते हैं। लेकिन जब कभी इंसान के अंदर ज़ाहिरी इल्म की वजह से, इल्म की बरतरी की वजह से तकब्बुर पैदा होने लगे तो बारहा ऐसा देखा जाता है कि लोग औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। एक बात याद रखें, जिन्होंने औलिया अल्लाह की सोहबत का फ़ैज़ उठाया और जो उनके फ़यूज़ व करम से वाबस्ता है, वह आज दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने उनको बहुत ही बुलंद व बाला अज़ीम व मर्तबा अता किया है। इसी सिलसिले में एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे जिन्हें दुनिया, हम और आप हज़रत शेख नजमुद्दीन कुबरा अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम से जानते हैं, ये वो शख्सियत है जो अपने वक्त के अंदर एक जलील क़द्र आलिम दीन और एक ज़ी इल्म शख्सियत के मालिक थे। इनकी सवाने हयात का अगर आप मुताला करें तो इनकी ज़िंदगी से हमको ऐसे बहुत से सबक सीखने को मिलते हैं जिनको पढ़ने के बाद हम औलिया अल्लाह के मज़ारों का तक़द्दुस भी जान सकते हैं और औलिया अल्लाह के दरबारों का, खानकाहों का अदब भी जान सकते हैं। इनकी ज़िंदगी को अगर आप देखें, अल्लाह तबारक व ताला ने इनको इतना इल्म दिया था कि ये अपने वक्त के उलमा के अंदर एक अपनी अलग पहचान रखते थे। नजमुद्दीन कुबरा इन्हें इसीलिए कहा जाता था कि इनकी उस वक्त कोई मिसाल और नज़ीर नहीं मिला करती थी, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने इनको वलायत का मनसब इस तरह अता फ़रमाया। साहिब किताब लिखते हैं कि जब आप मदरसा के अंदर बैठे हुए थे तो एक बाबा फ़र्क नाम के एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों का उस मदरसे में गुज़र हुआ। आपने जिस वक्त शेख नजमुद्दीन कुबरा के चेहरे पर नज़र डाली, जैसे ही नजमुद्दीन कुबरा ने बाबा फ़र्क तबरेज़ी को देखा, देखने के बाद सोचने लग गए कि अल्लाह, इतना खूबसूरत और हसीन चेहरा। तलामिज़ा से पूछा कि ये कौन शख्स है? तलामिज़ा ने बताया कि ये करीब ही में रहते हैं, बाबा फ़र्क तबरेज़ी है। तो पूरी रात आपने इसी बेचैनी में गुजारी। जब सुबह हुई तो अपने उस्ताद और तलामिज़ा के साथ जब आप बाबा फ़र्क की खानका में पहुँचे तो देखा कि शेख बैठे हुए हैं और आपका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका है। बाबा फ़र्क के इर्द गिर्द सारे तलामिज़ा और नजमुद्दीन कुबरा बैठने के बाद बाबा फ़र्क का जो चेहरा सिया होने लगा, लाल होने लगा और आप पर गुस्सा तारी होने लगा, और यकायक आपके जिस्म के कपड़े फटने लगे और जिस्म बढ़ने लगा। अब जैसे ही आप वापस अपनी ज़ाहिरी हालत के अंदर आए तो आपने अपने जिस्म के कपड़े उतार कर शेख नजमुद्दीन कुबरा को अता कर दिए और कहा कि नजमुद्दीन, अब तक तुमने अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिरी इल्म बहुत हासिल कर लिया, अब तुम्हें ज़ाहिरी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम तसव्वुफ़ की तालीम को हासिल करो, अहले सिलसिला की तालीम को तुम हासिल करो। इतना सुनने के बाद नजमुद्दीन कुबरा अपने वापस जब घर गए तो दूसरे दिन जब ज़ाहिरी इल्म की बरतरी का शौक़ पैदा हुआ, दिल में ये ख़याल आया कि मुझे दोबारा से मदरसा जाना चाहिए। तो दोबारा मदरसे के अंदर आ गए और आने के बाद किताबें खोल कर बैठे। अब जैसे किताब खोलना था, देखा कि किताब के सफ़े पर वही बाबा फ़र्क तबरेज़ी का चेहरा नज़र आ रहा है। बाबा फ़र्क कहते हैं कि नजमुद्दीन, कल तक तुमने रूहानियत की 1000 मनाजिल को तय किया था, अब इन किताबों की तुम्हें क्या ज़रूरत है? तो उस दिन से नजमुद्दीन कुबरा ने सारी किताबों को छोड़कर
اللہ والوں کی راہ کو اختیار کیا، جگہ جگہ گھومتے رہے اور اس تلاش میں گھومتے رہے کہ کہیں سے مجھے روحانیت کی تعلیم حاصل ہو جائے۔ اسی سلسلے میں جب آپ گھومتے رہے کسی شیخ کی تلاش میں، گھومنے کے بعد آپ پر ایک مرض طاری ہوا جس کو گھٹیا کی بیماری کہتے ہیں، جسم پر گٹلیاں نکل آئی اور شدت کا درد ہوتا تھا، جگہ جگہ در بدر جاتے، لوگوں کے دروازوں کو کھٹکھٹاتے، کوئی کھانا دے دے، کوئی اپنے گھر رہنے کے لیے پناہ دے دے، کوئی تیمارداری کر دے، لیکن لوگ اپنے گھر آنے نہیں دیتے تھے۔ اسی اثنا میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ بھائی لوگ آپ اس حالت کے اندر لوگ آپ کو سہارا نہیں دیں گے، آپ یہاں سے تھوڑی دور چلی جائے، وہاں پر اسماعیل قصری کی خانقاہ ہے، اس خانقاہ کے اندر آپ کی تیمارداری اچھے سے کی جائے گی۔ جب تلاش کرتے کرتے آپ اسماعیل قصری کی خانقاہ میں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد نجم الدین کبریٰ نے اپنا حال بتایا، انہوں نے اپنی خانقاہ میں ان کو پناہ دی اور ان کی تیمارداری کی، اس لیے کہ خانقاہوں کا بنیادی اصول ہے، جو اللہ والوں کی خانقاہیں ہوا کرتی ہے، صوفیہ اکرام کی جو عبادت گاہیں ہوا کرتی ہے، تربیت گاہیں ہوا کرتی ہے، وہاں پر لوگوں کے ساتھ میں حسن اخلاق اور حسن برتاؤ کیا جاتا ہے، اور وہاں پر لنگر کے ذریعے سے لوگوں کی خدمات کو تزکیہ نفس و تصفیہ قلب کیا جاتا ہے، صبح شام لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، اس طریقے کی صوفیہ اکرام خدمات کو انجام دیتے ہیں۔ نجم الدین کبریٰ نے اس خانقاہ کے اندر پناہ لی، اور اس خانقاہ کا یہ اصول تھا کہ وہاں پر سما کا ماحول ہمیشہ گرم ہوا کرتا تھا، محفل سما ہمیشہ وہ لوگ سنا کرتے تھے، وہ اللہ والوں کی محفل سما ہوا کرتی تھی جس میں پورے شرائط بھی پائے جاتے تھے اور وہ لوگ اس کے اہل بھی تھے۔ اب جب نجم الدین کبریٰ نے اس خانقاہ میں پناہ دی تو آپ کہتے ہیں کہ جتنی تکلیف مجھے اس مرض سے نہیں ہوتی تھی، اتنی تکلیف مجھے ان کے سما سننے سے ہوتی تھی۔ اتنا کہنا تھا کہ آپ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اسماعیل قصری آنے کے بعد کہا، نجم الدین کیا تمہیں اس مرض سے شفا نہیں چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں چاہیے۔ بغل میں ہاتھ دے کر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد محفل سما کی مجلس کے اندر لے گئے اور دیوار سے کھڑے کر دیا۔ نجم الدین کبریٰ کہتے ہیں کہ یکایک مجھ پر غشی کا عالم طاری ہوا اور میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اب جیسے ہی میں اٹھا تو میرے جسم کا وہ مرض ختم ہو چکا تھا، میرے جسم سے وہ مرض بالکل ختم ہو چکا تھا۔ تو میں نے اس عقیدت کے اندر اسماعیل قصری کی خانقاہ کے اندر ان سے بیعت ارادت حاصل کی اور ان کی خانقاہ کے اندر کافی عرصہ دراز تک ان سے علوم روحانی و باطنی سیکھتا رہا۔ لیکن جب میرے دل کے اندر ظاہری علم کا غلبہ طاری ہوا تو میں نے دوبارہ پھر کتابوں کو کھولنے کی کوشش کی، تو اسماعیل قصری نے مجھے عمار یاسر کی خانقاہ میں بھیج دیا کہ تم ان کے پاس جاؤ، جانے کے بعد وہاں پر ان سے روحانی علوم میں برتری حاصل کرو۔ جب میں عمار یاسر کی خانقاہ میں گیا تو کافی دنوں تک میں نے ان کی خدمت کی، ان کی بارگاہ سے حلقہ ارادت میں بیٹھ کر ان سے ظاہری و باطنی علوم کو سیکھا۔ سیکھنے کے بعد پھر ایک مرتبہ مجھ پر ظاہری علوم کا غلبہ طاری ہوا، تو پھر انہوں نے مجھے حضرت روز بہان کی بارگاہ میں بھیجا اور کہا کہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ ہے، ان کی بارگاہ سے تم علوم ارادت کو حاصل کرو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہت بلند و بالا مقام عطا کرے گا۔ تو اسی جستجو کے اندر، اسی تلاش کے اندر جب میں مصر کی سرزمین پر پہنچا، اس خانقاہ کے اندر میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر شیخ روز بہان کون ہے؟ ایک مریدوں کا حلقہ لگا ہوا تھا، اس حلقے کے اندر مریدوں نے کہا کہ شیخ روز بہان جو ہے اپنے وقت کے ایک بہت بڑے بزرگ ہے اور وہ وضو فرما رہے ہیں۔ جس وقت نجم الدین کبریٰ کہتے ہیں جب میں وضو خانے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جسے دنیا اپنے وقت کا ایک بہت بڑا شیخ کہتی ہے، وہ شیخ قلیل پانی سے وضو کر رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے نجم الدین کبریٰ کے پاس تو ظاہری علوم بہت تھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ اپنے وقت کے ایک شیخ ہونے کے ساتھ اتنا نہیں جانتے کہ قلیل پانی سے وضو نہیں ہوتا۔ جب شیخ روز بہان نے اتنا سنا، سننے کے بعد آپ کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور نماز کے اندر مصروف ہو گئے۔ جیسے ہی ہاتھ پھیرنا تھا، نجم الدین کبریٰ کہتے ہیں انہوں نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو میں بے ہوش ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی اور کچھ فرشتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو دوزخیوں کو جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں، اور جس کو گھسیٹتے لے جا رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں ان کا دیوانہ ہوں، میں ان کا چاہنے والا ہوں، تو اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ مجھے پکڑنے کے لیے آئے تو میں نے دوسرے کا سن کر یہ کہہ دیا کہ میں بھی ان کا چاہنے والا ہوں، تب انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد میں نے دیکھا کہ جب جہنمیوں کو گھسیٹ کر لے جایا جا رہا تھا تو اسی دوران وہی بزرگ جو خانقاہ کے اندر وضو کر رہے تھے، اس بزرگ کا چہرہ مجھے نظر آیا، میں ان کے قدموں کے اندر گر گیا۔ قدموں کے اندر گرنے کے بعد
میں نے ان سے کہا کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضرت خواجہ شیخ روزبہان نے میرے سینے کے اوپر ایک مکہ مارا اور مجھ سے کہا کہ نجم الدین ابھی تم اس مقام پر نہیں پہنچے، اور اہل اللہ اور اہل حق کے تعلق سے برا خیال نہ کیا کرے، اس لیے کہ انسان جو دیکھتا ہے اس کی نظر صرف ظاہر پر ہوا کرتی ہے، اور اللہ کے ولی کی نظر اور اللہ کے ولی کا عمل اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے۔ اس واقعے سے ایک درس ملتا ہے، اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ والوں کی بارگاہ کے اندر کس طریقے سے حاضری دینی چاہیے۔ ہماری نگاہیں جو ہے وہ صرف ظاہر کو دیکھتی ہے، اور اللہ والوں کے جو معاملات ہوا کرتے ہیں وہ بہت ہی عجیب و غریب ہوا کرتے ہیں۔ ان کی کرامات، ان کی خرق عادات، جس سے دنیا کے اندر لوگ ان کے دیوانے ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک عظیم اور مقام و بلند و بالا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور یہی وجہ ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں اگر حاضری دینا ہو تو اپنے دل کو تھام لیا کرے، اپنے دل کو تھام، جو اللہ والوں کی بارگاہ میں دل کو تھام کر ان کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ان کو مالا مال فرماتا ہے۔